وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام درس نمبر 552، درس آیت نمبر 57 سے 59. آج کا موضوع، کیا ہم دوزخ میں جانے کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم به ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین. کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو. جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے. ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے. وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 57. لفظی ترجمہ: قل انی علی بینۃ من ربی. آپ ان سے کہہ دیجئے میں تو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پہ ہوں. وَكَذَّبْتُمْ بِي، اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو. ما عندی، میرے پاس نہیں ہے، کہ جس کے بارے میں تم جلدی مچا رہے ہو. ان الحکم الا للہ، بے شک فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے. ما عندی ما تستعجلون بی، میرے پاس، میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. ان الحکم الا للہ، حکم تو سارا اللہ ہی کے پاس ہے. یقص الحق، وہی امر حق بیان کرتا ہے. وہو خیر الفاصلین، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. سامعین کرام، اس آیت میں اگر آپ دیکھیں اور تھوڑا سا غور کریں تو دو موٹے موٹے بڑے بڑے مضامین ہیں. وہ یہ ہے کہ انسان یا تو حق پہ ہوتا ہے یا نہ حق پہ ہوتا ہے. حق ایک ہے، باطل زیادہ ہیں، لیکن بہرحال حق یا ناحق یہ دو جہتیں ہیں. یا انسان کا رخ ظاہر کی طرف ہے یا باطن کی طرف ہے، یا دنیا کی طرف ہے یا اللہ کی طرف ہے. یہ دو موٹے موٹے رخ ہیں. آپ نے خود اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ میرا رخ کس طرف ہے. اصل میں یہ رخ کا تعین کر لینا ہمارے بعد کے عمل کی یعنی ہمارا بعد کا عمل اس کی دلیل ہوتا ہے کہ ہمارا رخ ہے کس طرف. آج میں اور آپ جن لوگوں کے ہجوم میں رہ رہے ہیں اس کی
ان اعمال کی جو یہ کر رہا ہے معاشرہ، اس سے یہ دلیل سامنے آتی ہے کہ اس کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، یہ ظاہر کو اپنی کامیابی کی بنیاد گردانتا ہے اور ظاہر ہی کے لیے جینا چاہتا ہے۔ اور دیکھیں یہ ایک بہت بری بات ہے اگر ایسا ہے۔ آپ خود اپنے آپ کا اندازہ لگائیں، ہمیں اوروں سے کیا کام ہے؟ ہمیں تو خود اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے، اور اگر ہماری زندگی کی بنیاد ٹیڑھی ہے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر ہماری زندگی کی بنیاد باطل پر ہے تو ہمارا ٹھکانہ دوزخ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ دیکھیں موٹی موٹی باتیں، اس میں آپ جلدی فیصلہ کر لیں کہ آپ کس طرف ہیں، ظاہر کی طرف ہیں، ظاہر والے ہیں کہ باطن والے ہیں، دنیا والے ہیں کہ اللہ والے ہیں، نفس و شیطان والے ہیں کہ نور کی طرف آپ کا جھکاؤ ہے۔ تو اچھا، اس میں ایک اور بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ انی علی بینۃ من ربی پہ، یعنی قرآن میں اگر آپ مجھے کہیں کہ بھئی کچھ اور دلیل بھی دو قرآن سے اس آیت کے بارے میں، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، اے رسول آپ اعلان کر دیجئے، ھذہ سبیلی، میرا تو مشن، مقصد صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، علی وجہ البصیرت، اندھا دھند نہیں۔ یعنی دیکھیں ہم جیسے حق سے انکار کرنے والوں نے محض گمان کے سہارے اپنی ساری زندگی کی عمارت قائم کر لی ہے۔ اللہ اکبر، محض گمان کے سہارے اپنی زندگی کی عمارت قائم کر لی ہے۔ گمان، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اور یہ سب ہمارے گمان باطل ہیں۔ اور قرآن میں بھی ہمارے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ ان میں سے اکثر لوگ ایک گمان کی پیروی کر رہے ہیں، گمان۔ آپ دیکھیں نا، ہماری ساری زندگی جو ہے اسی باطل گمان کے مطابق گزر جاتی ہے۔ خیالات، امیدیں اور امیدیں، میں بہت پیسے کما لوں گا، میں مکان بنا لوں گا، میں بہت سی زندگی میں آسائشات آ جائیں گی۔ اور آپ دیکھ لیں اپنے خیالات کو یا اپنی امیدوں کو یا گمانوں کو، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے امیدیں ہیں، ظاہر سے امیدیں آپ کی۔ آپ دیکھ لیں اللہ سے تو آپ کی کوئی امید نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے اللہ پہ، کوئی امید نہیں ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جب یہ سہارے جب جھوٹے ثابت ہوتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں وہ شاعر کی زبان میں کہ جن پتوں پہ بھروسہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، اس طرح کا کوئی وہ شعر کا مصرع ہے نا۔ تو پھر وہ باطل ثابت ہوتے ہیں۔ جس چیز سے آپ کو امید ہوتی ہے، تو وہ شیطان کا وہ آیا نا، وہ قرآن مجید میں جنگ بدر کے بارے میں، کہ شیطان نے ان سے کہا کہ مسلمانوں سے لڑو، انی جار لکم، میں تمہارا دوست ہوں۔ فلما ترا الفئتین نکص علی عقبیہ قال انی اخاف اللہ، او کما قال، ایسی اس قسم کی آیت ہے۔ جب وہ دو فریق آمنے سامنے ہوئے تو وہ بھاگ گیا، دھوکے مار وہ بھاگ گیا۔ پھر انی اخاف اللہ رب العالمین۔ تو دیکھیں ایسا بینہ پہ ہماری زندگی کی بنیاد ہونی چاہیے، انی علی بینۃ من ربی، یہ ہماری ہر شخص کی ایک پکار ہونی چاہیے۔ آپ اپنی زندگی کی بنیاد جو ہے
ایک روشن دلیل پر رکھے کہ ہاں میں امر ربی ہوں، قل الروح من امر ربی، اور میری روح ربانی ہے، اور مجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اوہو کیا خوب منزل ہے۔ اللہ لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا میری کوئی منزل نہیں ہے، میں نے جانا ہے اللہ کے پاس، میں اللہ کا ہوں اور میں نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، محنت کر کے میں نے اللہ کے پاس جانا ہے تاکہ مجھے وہ مقام مل سکے۔ دیکھیں زندگی ایک امتحان ہے، اب امتحان میں جو لوگ اس کو امتحان نہیں سمجھیں گے، جیسا کہ میں یعنی آج کا عام معاشرہ، تو جب امتحان نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ امتحان تو نہیں دے سکیں گے، آپ تو یہ آسائشات کے پیچھے دوڑتے رہیں گے، امیدیں وعدے شیطان کے، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، وہ شیطان جو ہے ان سے وعدے کرتا ہے اور ان سے امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، غرور۔ شیطان تو ہے ہی سارا جھوٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ناراض ہوئے، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے علاوہ دوست بناتے ہو، اور ہم نے تو بنایا ہوا ہے۔ اس وقت ہمارا ساتھی جو ہے نا صاحبو شیطان ہے، ہمارا ساتھی شیطان ہے، ہمارا ساتھی اس وقت رحمان نہیں ہے، کیونکہ رحمان سے تو ہم نے اپنا تعلق جوڑا ہی نہیں ہے، رحمان سے ہمارا تعلق جوڑا نہیں ہے۔ دیکھیں رحمان سے ہمارا تعلق، میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ کٹا ہوا ہے، تو آپ مجھے کہیں گے کہ یہ کیا دلیل ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ نے قرآن سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے، اور رسول یہ شکوہ لے کے جائیں گے، اور قرآن ہی آپ کو جنت میں لے جانے سے روکے گا۔ صبح میں ایک حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام امت کو لے کے جائیں گے، اور وہ دوزخ کا ایک جب چکر لگائیں گے کہ اپنے کسی امتی کو دیکھیں، تو دوزخ کے جو فرشتے ہیں مالک، وہ کہیں گے کہ اے رسول آپ کا کوئی امتی اب اس میں دوزخ میں نہیں ہے، مگر وہ جن کو قرآن نے روک لیا ہے، اب وہ جنت میں جا نہیں سکتے، آپ بھی نہیں لے جا سکتے، قرآن نے روک لیا۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو قرآن سے اپنا ناطہ توڑ لیا ہے، اور بالکل واضح حدیث ہے کہ اما لکا و اما علیکا، کہ یا تو یہ قرآن تمہارے حق میں بولے گا یا تمہارے خلاف بولے گا، اور رسول ہمارے خلاف بولیں گے۔ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میری کیسی قوم ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، مذاق بنا لیا تھا۔ آج قرآن سے آپ نے مذاق بنایا کہ نہیں بنایا؟ بس پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ کوئی تلاوت ہے؟ دیکھیں قرآن کی تلاوت وہ ہوتی ہے جو آپ اس پر عمل کریں، جو قرآن جو آپ تلاوت کرتے ہیں اور اس پہ عمل کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو قرآن آپ پہ لعنت بھیجتا ہے۔ یہ تو دیکھیں عام سیدھی سی بات ہے۔ رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت دفعہ ایک قاری قرآن پڑھے گا اور قرآن اس پر لعنت بھیجے گا۔ اب مثال کے طور پہ قد افلح من تزکا وقد خاب، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کذبت ثمود بطغواہا
اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ قوم سمود کا تذکرہ ہے اس میں۔ اب یہ آپ باتیں تو کر رہے ہیں، یہ آپ تلاوت کر رہے ہیں، میں تو یہ تلاوت کی بات کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کی یہی آیت مثال کے طور پہ تلاوت کر رہے ہیں۔ اب اس کا مدعا کیا ہے کہ آپ اپنے نفس کو پاک کر لیں اور اس کو جھٹلائیں نہیں۔ تو آپ تلاوت کر رہے ہیں حالانکہ آپ اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ آپ نے تو دین اسلام ہی قبول نہیں کیا ہے سرے سے، آپ تو صاحب ایمان بھی نہیں ہیں، ایمان کا ذرہ بھی آپ کے دل میں نہیں ہے، پھر آپ دنیا کے طالب ہیں، دنیا کے پیچھے چل رہے ہیں اور قرآن کو عملی طور پہ جھٹلا رہے ہیں، اور پھر بیٹھ کے یہ آیات پڑھ رہے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب۔ آج جمعے کا دن ہے، تو جمعے کا دن آج 19 جون ہے، آپ دیکھ لیں کیلنڈر میں جمعے کے دن ہے۔ تو آج جو مسجد کے امام صاحب تھے انہوں نے یہ آیت پڑھی جمعے کی نماز میں۔ اب یہ دیکھیں وہ پیچھے جو بھی لوگ تھے تو وہ اس کو جھٹلانے والے تھے، قوم سمود کی طرح۔ دیکھیں اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جس طرح قوم سمود نے اپنے رسول کو جھٹلا دیا، ان کی تعلیم کو جھٹلایا، جس طرح ابو جہل نے جھٹلایا، اسی طریقے سے ہم بھی جھٹلا رہے ہیں۔ اس بات میں تو آپ دیکھ لیں، اس میں سوچیں آپ کہ آپ کا جھٹلانا کے معنی کا کیا ہے، یعنی آپ کیا زبان حال سے کیا کہہ رہے ہیں؟ زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم اپنا تزکیہ نفس کریں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نا ہمیں قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا، رسول کی اتباع کی، سیدھے راستے پر چلا، اللہ کو منزل بنا لیا، جنت کی طرف دوڑ لگا رہے۔ یہ اللہ کا قول ہے کہ نہیں؟ قرآن کی میں نے ترجمہ سنایا آپ کو، لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ ہم نے آپ کو منزل نہیں بنانا، ہم نے تیرے رسول کی اتباع نہیں کرنی، ہم نے جنت کے پیچھے دوڑ نہیں لگانی، ہم نے دوزخ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنے یعنی آگ سے بچا لو۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دوزخ سے نہیں بچنا، ہم نے جانا ہے دوزخ میں۔ اپنے اعمال، یہ ہمارے اعمال کہہ رہے ہیں۔ اعمال سے دیکھیں، ایک زبان قال ہے، ایک زبان حال ہے۔ اب مدینے میں جو منافق لوگ تھے وہ زبان سے کیا کہتے تھے؟ اب وہ جو تھا عبداللہ ابن ابی، وہ بھاری جسامت کا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے دی تھی، تو نماز کی اگلی صف میں بیٹھتا تھا اور حضور تشریف لاتے تھے یا ویسے ہی حضور تو کہتے تھے کہ کھڑے ہو جاؤ، اپنے سید کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ، یا مجلس میں جو بھی تھا تو وہ اٹھ کے اعلان کرتا تھا رئیس المنافقین تھا۔ تو 300 لوگ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازی تھے، جو غزوہ احد میں ان کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو وہ زبان سے تو کلمہ بھی پڑھتے تھے، زبان اپنے یعنی 5 وقت کے نمازی تھے وہ۔ یہ اس دور میں ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک شخص جماعت سے رہ جائے، ممکن ہی نہیں تھا۔ تو ظاہر میں سارے منافق جو تھے وہ سارے اعمال کرتے تھے۔ غزوہ تبوک میں جو جیش العسرہ کہلاتا ہے، سخت غزوہ تھا، گرمی کا موسم، اس میں عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی بھی گئے تھے۔ بعض تو نہیں گئے تھے، بہانے بنا لیے تھے، بعض گئے تھے، یہ گیا تھا اور اس نے واپسی میں سازش کی تھی۔ منافقوں نے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی سازش کی تھی، اللہ نے بچا لیا انہیں۔ اللہ محافظ ہے سامنے کرام۔ مومن کا محافظ کون ہے؟ اللہ، یہ بات نوٹ کر لیں۔
تو ہم اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں. اچھا میں تھوڑا سا آگے مضمون کو بڑھاتا ہوں، اور اس میں ہے کہ ما عندی ما تستعجلون بہ، دوسرا مضمون یہ ہے اس میں، اس آیت میں، یا جو آگے بھی چلا رہے ہیں، کہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے. اب وہاں کافر جو تھے، ظاہر ہے کہ وہ یہ کہتے تھے 13 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے سامنے کرام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا عرصہ ہے 23 سال تھا، 10 سال مکے میں مدینے میں، اور 13 سال مکے میں. 13 سال کافی عرصہ ہے، زیادہ عرصہ انہوں نے مکے میں گزارا، اور یہی وہ یعنی مہلت تھی ان لوگوں کو 13 سال. تو وہ تکلیفیں دیتے رہتے تھے، اور اس پہ پھر وہ دیدہ دلیری بھی دکھاتے تھے، اور یہ اپنے گمان میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پہ ہیں، سمجھتے یہ تھے، کیونکہ ہم پہ تو کوئی، ہم اللہ کے پیغمبر کو جھٹلا رہے ہیں، ہم پہ تو کوئی عذاب ہی نہیں آ رہا. پھر ایسے آگے بڑھ گئے تو ایک مشرک تھا، کعبے میں اللہ کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف، آسمان کی طرف رخ کیا کہ بھئی وہ قرآن کا مضمون ہے نا، ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے تو ہم پہ پتھروں کی بارش برسا یا اور کوئی عذاب نازل فرما. یعنی اتنی سر چڑھ گئے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے مقابلے میں. تو ایک جلدی مچا رہے تھے کہ بھئی وہ عذاب کہاں ہے، 13 سال تو ہو گئے. یہ 13ویں سال کی ہے نا یہ سورہ انعام، مکی صورت ہے نا، تو جلدی مچا رہے تھے. اس میں وہ تو جو بھی کر رہے تھے وہ کر رہے تھے، اور ان کو جہاں کہا گیا وہ آپ نے سن لیا نا. تو اب یہ ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے، بات یہ ہے کہ ہمارا پی رویہ وہی ہے. ہم تیز سے تیز تر ہوتے چلے جا رہے ہیں دنیا کی دوڑ میں، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈر رہے، اور بالفعل اللہ کے عذاب کو مزید بھڑکا رہے ہیں اپنے اوپر، اور اللہ کے عذاب کی طرف دوڑ رہے ہیں. ہماری جہنم، جو دنیا دار ہے نا، جس کا اللہ سے رخ، جس نے اپنا رخ اللہ سے پھیر کے دنیا کی طرف کر لیا ہے، یہ دراصل اس کی منزل جہنم ہے. اور آپ یہ دیکھیں، ہم دنیا کی طرف دوڑ تو رہے، اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے، اور دوڑ میں جتنی بھی ہم سے تیزی ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں. دنیا کے لیے آپ کتنی کوششیں کرتے ہیں، آخرت کی طرف سے رخ پھیر کے دیکھیں. دنیا کمانا یا دنیا استعمال کرنا یہ عین ہونا چاہیے، دنیا کے ذریعے ہی آپ نے جنت کمانی ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ نے اپنے آپ سے غافل ہو کے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا کے اور آخرت کی طرف سے رخ پھیر کے آپ نے دنیا کی طرف کر لیا. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. دنیا کے استعمال سے اللہ تعالیٰ آپ کو منع نہیں کرتا. آپ پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، پورا بڑا سائنسدان بنا لے، ڈاکٹر بنا لے، اور جتنی مرضی ڈگریاں دلا دیں انہیں، اللہ تعالیٰ تو آپ کو نہیں روکتا. لیکن اللہ سے رخ پھیر کے دنیا کی طرف رخ کر کے یہ جو ہے، یہ پھر انسان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے جہنم کو پسند کر لیا. یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے. میری تو کوئی خاص آپ سے عداوت نہیں ہے، یہ تو قرآن پاک ہے اور قرآن ہی میں بیان کر رہا ہوں، اور ہم یعنی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جلدی ہم بھی مچا رہے ہیں. دیکھیں دنیا حاصل کرنے میں ہم جلدی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اللہ کی یاد سے ہم نے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے، اور دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں. آپ دیکھ لیں سارا، اس میں تو ایک ایک فرد اس میں انوالو ہے، اس جرم میں بہت سے لوگ اس میں انوالو ہیں کہ انہوں نے اللہ سے رخ پھیر کے ظاہر کی طرف رخ کر لیا ہے.
تو اب یہ باقی جو ہے یہ تو فیصلہ پھر اللہ کا کام ہے. تو عذاب کا اختیار یہ اللہ کے پاس ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا عذاب ہمارے لیے اس میں مضمون یہ ہے کہ دنیا میں آپ پہ عذاب آئیں گے لیکن اس کی شکل مختلف ہوگی. اس وقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ آگے تمام آیات ہیں، تو شکل مختلف ہو سکتی ہے. آج ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں، لعنتی قوم ہے آج جو مسلمان برائے نام ہے، یہ اللہ کی لعنت میں ہے، اللہ کے عذاب میں ہے، اور اس کا منہ کالا ہے. یہ مومن ہے ہی نہیں. کس لحاظ سے اپنے آپ کو آپ مومن کہتے ہیں؟ ایمان کا تو ذرہ آپ کے دل میں ہے نہیں، ویسے ہی پڑھے جا رہے ہیں نمازیں. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نمازیں نہ پڑھیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ ایمان لے آئیں اللہ پہ، اللہ کی طرف رخ پھیر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق چل پڑیں. آپ صاحب ایمان ہیں، آپ جنت والے ہیں، آپ کو یہاں پہ خوشخبری ملے گی، آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آپ غالب ہوں گے اگر آپ مومن ہو گئے. لیکن ہم تو ظالم بنے میں ہیں. بہرحال آگے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اور اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں جس کو نہیں جانتا اس کے سوا کوئی بھی. یعنی غیب کا ٹوٹلی علم جو ہے، یعنی غیب اللہ کے لیے غیب کوئی نہیں ہے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، یعنی سارا علم جو ہے اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے. یہ آپ بات نوٹ کر لیں. ہمارے لیے غیب ہے، انسان کے لیے غیب ہے، اور اللہ جو ہمارے لیے غیب ہے اس پہ بھی اپنے سے چنیدہ بندوں کو مطلع کر دے تو ان کے لیے پھر وہ غیب نہیں رہتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تری اور خشکی میں ہے. اب اس سے اللہ تعالیٰ کی آپ جو علم ہے، جو علم کی وسعت اور اس کی ربوبیت، اس کا آپ اندازہ لگائیں اس آیت سے. یعلم ما فی البر والبحر، جو کچھ خشکی اور تری میں ہے سب تمام حالات اس کے سامنے ہیں. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا زمین پر نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جس کا علم اللہ کو نہ ہو. ولا رطب ولا یابس، اور خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں موجود ہے، یہ اس کا علم ہے. اب میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انی علی بینۃ من ربی، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پہ ہوں. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس حقیقت کو، اس حق کو جھٹلا دیا ہے. مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ. اچھا چلیں ترجمہ ہی سنا دیں کیونکہ ٹائم ذرا کم ہے. مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے پاس نہیں ہے وہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. ان الحکم الا للہ، فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے. یقص الحق وہو خیر الفاصلین، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قل لو ان عندی ما تستعجلون به، آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر میرے پاس
اختیار ہوتا جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو فیصلہ ہو جاتا میرے اور تمہارے درمیان، واللہ اعلم بالظالمین، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے، کب کیا جانا چاہیے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، غیب کی کنجیاں تو اسی کے پاس ہے، لا يعلمها الا هو، جنہیں اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بر و بحر میں جو کچھ بھی ہے وہ اس سے واقف ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں ہے جس کا اسے علم نہ ہو۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک پردوں میں ایسا نہیں ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا یابس، اور سب خشک و تر، الا فی کتاب مبین، سب کچھ ایک کھلی کتاب میں موجود ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو۔ جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين۔ کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔